بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنا توفکون صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کہ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 34 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ ارشاد الہی ہوا ہے کہ ان سے پوچھو کیا تمہارے خدا کے لیے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ہے جو کائنات کی تخلیق کی ابتدا کر سکتا ہو اور اس کو پھر دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہو؟ کہو کہ وہ صرف اللہ ہے جو کائنات کی تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے، یعنی کائنات کو پہلے پیدا بھی کرتا ہے، اسے فنا کرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا، پھر آخر تم کس الٹے راستے پر چلے جا رہے ہو؟ تفسیر ماجدی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ یعنی تمہاری ابتدا کا سرا بھی خدا کے ہاتھ میں ہے اور تمہاری انتہا کا سرا بھی خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب ان دونوں سروں کے بیچ میں تم کسی دوسرے کی بندگی کیوں اختیار کرتے ہو؟ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا کہ دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو وہ بھی خلق کی ہدایت کا سامان کرتا، اپنی کتاب اور انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا، مگر جب مخلوق کی ہدایت کا سامان صرف اور صرف ایک ہی طرف سے ہو رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ خدا ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس آیت میں مبدا و معاد سے مربوط استدلال کو سلسلے سے بیان کیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ ذرا ان مشرکوں سے پوچھئے کہ کیا تمہارے بنائے ہوئے معبودوں اور خدا کے لیے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ہے جو کائنات کی تخلیق کی ابتدا کر سکتا ہے اور اس کو پھر دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے؟ یعنی قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اس کے بعد ارشاد ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کام کرنے والا صرف وہی اللہ ہے جو کائنات کی تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ یعنی کائنات کو پہلے پیدا بھی کرتا ہے اور اسے فنا کرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا، لہذا تم حق سے روگردانی کر کے کدھر بہہ کے جا رہے ہو؟ عزیزان محترم، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اپنے اعمال پر نظر رکھیں، کہیں گناہان کبیرہ اپنے اچھے اعمال کے ساتھ ہم تو نہیں کر رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر گناہان کبیرہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے بچو گے تو ہم تمہارے دوسرے گناہوں کو بخش دیں گے۔ نیک کام تو ہم کرتے ہیں لیکن وہ کام بھی ساتھ ہی ساتھ کرتے رہتے ہیں جن سے ہمیں روکا گیا ہے، اس لیے ہمیں نظر رکھنا چاہیے کہ ہم وہ کام نہ کریں کہ جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ البتہ نیک کام کرنے کے ساتھ ہی ساتھ اپنے اخلاق کو ہمیں اچھا کرنا چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، بحار الانوار کی جلد 71 صفحہ 359 پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت اچھا اخلاق گناہوں کو اسی طرح ختم کر دیتا ہے جیسے سورج کی روشنی پالے کو ختم کر دیتی ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، بحار الانوار کی جلد 94 صفحہ 47 پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گناہوں کو کم نہیں کر سکتا وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجے، اس لیے کہ صلوات گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مولا علی علیہ السلام کا ارشاد ہے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 110 میں، مولا فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ
فقر اور تنگ دستی کو دور اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حج اور عمرے کے لیے جب بھی موقع ملے ضرور جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔